بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو لامتناہی نعمتوں سے نوازا ہے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہونے کی بھی عطا فرمائی ہیں، جن کا گننا شمار کرنا اور اندازہ لگانا انسان کے بس میں نہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجزی اور انسان کی اس بے بسی کو اس آیت میں ذکر فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو اسے شمار نہیں کر سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو بنانے والے نے اور نعمتوں کے عطا کرنے والے نے خود انسان کی بے بسی کا اظہار اس آیت میں کر دیا کہ تم لاکھ گننا چاہو تو بھی اللہ کی ان گنت نعمتوں کو نہیں گن سکتے، سوچ نہیں سکتے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہم اپنی بساط اور طاقت اور سوچ کے مطابق ایک ایک نعمت کو گننا چاہیں، سوچنا چاہیں، اندازہ لگانا چاہیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ساری اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ایک نعمت سانس، جسے ہم ایک نعمت کہتے ہیں، حالانکہ اس ایک نعمت میں بھی دو نعمتیں ہیں. ہم اسے ایک نعمت کہتے ہیں سانس، حالانکہ سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب گلستان میں بالکل شروع میں جہاں دیباچہ مقدمہ کتاب کا شروع کیا ہے، وہاں کے بالکل شروع کے پہلے صفحے پر ہی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو سانس ہے، اس نعمت میں بھی دو نعمتیں ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک سانس کا اندر جانا اور سانس کا باہر نکلنا، یہ دو نعمتیں ہیں. تو سانس میں دو نعمتیں ہیں اور دونوں بھی ضروری ہیں. سانس کا اندر جانا بھی ضروری ہے اور سانس کا باہر نکلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں میں آدمی کی زندگی ہے، انسان کی زندگی ہے. سانس اندر جائے گی تو اس کے ذریعے سے انسان کے جسم میں تازہ ہوا پہنچے گی تو اس کو صحت اور تندرستی ملتی ہے، اور انسان کے اندر جو گندی ہوا ہوتی ہے وہ بھی سانس کے ذریعے سے ہی باہر نکلتی ہے، اور یہ بھی انسان کو زندگی بخشنے والی ہے. اگر یہ سانس اندر جانا بند ہو جائے تو بھی انسان کی موت ہے، اور یہی سانس اگر باہر نکلنا بند ہو جائے تو بھی انسان کی موت ہے.
تو صرف ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، اور دن میں انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، صرف اس ایک نعمت کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو سب سے بڑی نعمت، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مشرف، سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی مخلوق ہے اللہ کے نزدیک تو وہ انسان ہے، اور انسان میں بھی ایمان والا ہے۔ اس سے زیادہ عزت والی اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق روئے زمین پر نہیں، پوری دنیا میں، صرف دنیا کی نہیں، آسمان و زمین، پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کی ہیں، انسان سے وہ چھوٹی ہو یا انسان سے بڑی ہو، ساری مخلوقات کا آپ جائزہ لیں تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق انسان ہے، اور انسان میں بھی ایمان والا ہے۔ اور یہ پوری کائنات کا نظام، زمین ہو، خشکی ہو، تری ہو، سمندر ہو، ہوائیں، فضائیں، چاند، سورج، آسمان، اوپر جنت، دوزخ، یہ فرشتے، یہ جتنا نظام کائنات کا پورا ہے، اللہ صرف اور صرف انسان کے لیے اور اس میں بھی ایمان والے کے لیے چلا رہے ہیں۔ اتنا بڑا پوری کائنات کا نظام صرف کس کے لیے چل رہا ہے؟ انسان کے۔ یہ چرند پرند، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، جنگل، پوری مخلوقات، حتیٰ کہ فرشتے اللہ نے جو پیدا کیے وہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے اللہ چلا رہے۔ پورا نظام انسانوں کے لیے چل رہا ہے، اور انسانوں میں بھی ایمان والے کے۔ اور جس دن روئے زمین پر، اس دھرتی پر ایمان والا آخری دنیا سے رخصت ہوگا، مر کر جائے گا، اللہ یہ پورا نظام ختم کر دے گا۔ پورا نظام، جتنا نظام دکھ رہا ہے، جو نہیں دکھ رہا ہے، وہ پورا نظام اللہ ختم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اس ایمان والے کے لیے چل رہا ہے۔ وہ ہے تو چلا رہے، اللہ کتنے سالوں سے چلا رہے وہ اللہ کو معلوم ہے، صرف اس کے لیے چلایا جا رہا ہے نظام۔ جس دن وہ اس زمین پر سے ختم ہوگا، پورا نظام اللہ ختم کر دے گا۔ تو یہاں ایک ایمان والے کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایمان والے کی ایمان کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی قدر ہے، اور یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ہے، جس دن روئے زمین پر، دنیا پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ پوری کائنات کے نظام کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس حدیث سے پتہ چلتا، صرف اس ایک نعمت سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ پوری کائنات، یہ پورے ستارے، سیارے، پلانٹس، گیلیکسیز، سب پورا نظام صرف اس ایک ایمان والے کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے چل رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنی بڑی نعمت، اس کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ ایمان ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے؟ اس ایمان کی وجہ سے ایک انسان پر، ایک مسلمان اور مومن پر
کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا کیا فرائض اس پر واجب ہوتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا ہمیں علم سے، دینی علم سے۔ یہ ایمان جو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، یہ ایمان اللہ نے ہمیں کیوں دیا ہے، اس ایمان کے ملنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، اس کا پتہ ہمیں چلے گا علم سے۔ تو اسی لیے علماء نے بھی لکھا ہے، اور قرآن اور حدیث میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے لیے وہ علم کی دولت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں اور کوئی نعمت نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے بھلائی عطا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے پہلے دین کی سمجھ دے دیتے۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ وہ دین کا علم۔ جس کے ساتھ بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم اور علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علم اور علم والوں کی فضیلت اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے۔ قرآن پاک میں توحید کی گواہی سب سے پہلے خود اللہ نے دی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید ہے جس کی گواہی ہر مسلمان دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی گواہی سب سے پہلے میں خود دے رہا ہوں۔ توحید کی گواہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، اس کی گواہی سب سے پہلے خود اللہ نے دی ہے اس آیت میں۔ اور اس توحید کی گواہی میں اللہ نے دوسرے نمبر پر فرشتوں کو بیان، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، دوسرے نمبر پر اللہ نے فرشتوں کو بیان کیا کہ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کس کی؟ توحید کی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العلم کا ذکر کیا، علم والے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر انبیاء سے کی ہے۔ اولو العلم، علم والے سے مراد انبیاء ہیں۔ اللہ کے انبیاء بھی، اللہ کے نبی بھی خود گواہی دیتے ہیں توحید کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر علماء سے کی ہے، علم والوں سے کی ہے۔ یہاں علم کی اور علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی گواہی میں اپنے ساتھ جہاں فرشتوں کو اللہ نے شامل کیا ہے، وہیں اہل علم، علم والوں کو بھی اللہ نے توحید کی گواہی میں لیا۔ تو جہاں اللہ علم والوں کو اپنے ساتھ لے لیں تو ان کا مقام کیا ہوگا؟ کس چیز میں لیا ہے؟ سب سے بڑی بنیادی چیز توحید، اس میں اللہ تعالیٰ علم والوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، علم والے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وہ علم ہے۔ یہ علم ہی ہمیں بتائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، غیظ و غضب میں آتے ہیں، وہ ہمیں یہ دینی علم بتائے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت جو خطبے میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں علم والوں کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے مقامات کو بھی اللہ بلند فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بھی اللہ بلند فرماتے ہیں، ان کے مقامات کو اللہ بلند فرماتے ہیں۔ تو علم دین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے قابل قدر چیز اللہ کے نزدیک وہ علم ہے، اور وہ دین کا علم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہی علم مکاتب مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اسی علم کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، دین یہی محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کی حفاظت ہو رہی ہے وہ انہی مدارس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ دین کی حفاظت کے صحیح معنوں میں قلعے ہیں، دین کی اشاعت، دین کا پھیلنا وہ مدارس سے بھی ہو رہا ہے اور دعوت و تبلیغ سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے دین پھیل تو رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن صحیح معنوں میں صحیح دین کی حفاظت وہ انہی مدارس سے ہوتی ہے۔ یہ مدارس جن کو آج ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی قدر و قیمت اگر ہمیں معلوم کرنی ہے تو باطن سے جا کر پوچھو، جو اسلام کے مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ مدارس کیا ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے میں سب سے بڑا روڑا اور سب سے بڑی روکنے والی چیز اگر باطل کے سامنے کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہی دینی مدارس، کیونکہ جس طرح یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے کسی اور جگہ اس طرح دین کی حفاظت نہیں ہوگا۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو دین صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین اپنی پوری روحانیت کے ساتھ آج تک جو ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی مدارس کے ذریعے سے ہم تک محفوظ ہوا ہے۔ یہ مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ چند بچے یہاں پڑھتے ہیں، چند علماء یہاں پڑھاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے سامنے، اور خود مسلمانوں کے سامنے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسے ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سب سے بڑا اگر ذمہ ہے تو وہ مدارس ہے، انہی کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہوئی۔ آپ دنیا کا چکر لگا لیں، دنیا کے ملکوں کا جائزہ لیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ جہاں جہاں اسلام مٹا ہے، جہاں مسلمانوں کی شناخت ختم ہوئی ہے، وہاں اگر سب سے بڑا نقصان اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا ہے تو اس میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے یہی نظر آئے گی کہ وہاں مدارس ختم کر دیے گئے، جس کے ذریعے سے دین ختم ہو گیا، دین کا جو اصل وجود ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ اسپین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 800 سال مسلمانوں کی حکومت چلی ہے وہاں، اسلام کا بول بالا تھا۔ یوروپ کو جو ترقی ملی ہے، یوروپ آج جو ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے، اسے ان ترقی کی راہوں پر کس نے ڈالا؟ وہ اسپین ہی کے ذریعے سے، وہاں ہی کی تعلیم گاہوں سے انہوں نے علم حاصل کرنے کے بعد اپنی ان راہوں کو انہوں نے عبور کیا اور ترقی کی اس راہ پر وہ پہنچے ہیں کہ آج دنیا ان کو پکڑنے کے لیے مشکل محسوس کر رہی ہے۔ یہ وہی مدارس تھے، ان مدارس کو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ اسلام نام کی کوئی چیز بھی یہاں باقی تھی یا نہیں تھی۔
تو یہ مدارس بہت بڑی چیز ہے، اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ خود ہمارے اس ملک میں، اس ہندوستان میں، ہندوستان کی جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، یہاں بھی صحیح معنوں میں اگر صحیح عقل کو سامنے رکھ کر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو یہاں ہمیں یہی بات کھل کر سامنے نظر آئے گی کہ یہاں اسلام کی شان و شوکت جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ان مدارس کی دین ہے۔ یہ اسلامی شان و شوکت، یہ اسلامی حلیہ، یہ گلی گلی میں مسجدیں، اذانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں، گلی گلی میں علماء کی چہل پہل، ایک اسلامی شناخت پورے ملک میں، ملک کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، گلی کوچوں میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب انہی مدارس کا دین ہے۔ ورنہ تو صرف 150 سال پہلے آپ ہمارے اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ انگریز جب یہاں آیا تھا اور اس نے جو محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو سازشیں کی ہیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ایک حد تک وہ کامیاب ہو گیا، مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہونے کو تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے چند نیک دل اولیاء صفت کے جو علماء تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں اور اس ملک میں اگر اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنا ہے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے مدارس، اور ان مدارس کو چلانا ہے عوام کے چندے سے، پبلک کے عمومی چندے سے، اس لیے کہ اس سے پہلے تک 150 سال کی تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے آپ پوری دنیا کا تقریباً جائزہ لے کر دیکھ لیں، جس ملک میں بھی چاہے یہ مدارس جو چلے ہیں وہ حکومت کے چندے سے چلے ہیں، حکومتوں نے ان مدارس کو چلایا ہے، مساجد کا نظام ہو، مدارس کا نظام ہو، اس کے ذریعے سے جو چندہ اور فنڈ آتا تھا وہ حکومت کے ذریعے سے آتا تھا، حکومت ختم تو مدارس ختم، تو مدارس کی پوری بنیاد تو حکومت کے چندے پر ہوتی تھی، اور خاص طور پر دوسرے ملکوں میں یہ جو مدارس ختم ہوئے ہیں، حالانکہ اسلامی ملک کہلانے والے کتنے کم و بیش 57 ممالک ہیں، 50 پر 7 ملک ہیں، آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں، کہیں بھی آپ کو مدارس کی اور دین کی اور اسلام کی شناخت اور اس کی چہل پہل جو ہمارے اس ملک میں، خاص طور پر ہمارے اس ملک کے ساتھ پڑوس ملک میں اور بنگلہ دیش میں جو یہاں کے مدارس میں یہاں ملک میں نظر آئے گی وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہاں مدارس چل رہے ہیں عوام کے چندے سے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رہبری جو اس ملک کے علماء اور اللہ والوں کے ذریعے سے کی، وہ 2 چیزوں کے ذریعے سے کی کہ ایک اسلام اور اس دین کا بقا ملک میں اگر ہونا ہے تو وہ مدارس کے ذریعے سے ہوگا، اور دوسرا مدارس کی بقا جو ہو وہ عوام کے چندے سے ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں، خود ہمارے اسلامی ملکوں میں، جیسا کہ ابھی میں نے اسپین کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، خود وہاں جو مدارس عام طور پر جو ختم ہوئے، وہاں حکومت کا سقوط ہوا تو ساتھ ہی ساتھ مدارس بھی ختم ہو گئے، حکومت ختم تو ساتھ میں مدارس ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس چل رہے تھے حکومت کے فنڈ سے، اب حکومت ختم تو مدارس بھی ختم۔ لیکن یہاں ہندوستان میں وہ طریقہ نہیں اپنایا گیا، وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں مدارس چلائے گئے باقاعدہ طور پر عوام کے چندے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت پر اگر موقوف ہو جاتا تو آج تو کس کی حکومت ہے؟ حکومت کے ذریعے سے اگر یہاں بھی مدارس چلائے جاتے تو حکومت بدلتی تو پھر مدرسے بھی بدلتے، حکومت ختم ہوتی تو مدرسے بھی ختم ہو جاتے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہاں مدارس کا نظام چلایا جائے گا عوام کے چندے سے۔ بار بار مسجدوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، اور خود مدرسوں کے سفیر جو آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر چندہ لے جاتے ہیں، وہ کیوں لے جاتے ہیں؟ وہ اپنی کوئی دکان چلانے کے لیے نہیں، وہ انہی مدارس کو چلانے کے لیے چندہ لے کر جاتے ہیں جن مدارس کے ذریعے سے خود ہمارے ایمان اور دین کی بقا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہم اسلامی شناخت دیکھ رہے ہیں وہ انہی مدارس کے ذریعے سے، انہی مدارس کا طفیل ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کی اتنی عالی شان جو محنت چلی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہاں سے نکلے؟ وہ بھی اسی مدرسے سے نکلے ہوئے، وہ بھی وہیں سے نکلے۔ پھر اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اس کے ذریعے سے، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحریک باقاعدہ طور پر عمومی تحریک چلائی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے پھیلنے کے لیے۔ لیکن اصل دین کی حفاظت وہ مدارس کے ذریعے سے ہی ہوگی، اور اس کے لیے سب سے بڑا کام وہ عوام کا چندہ ہے۔ عوام کے چندے کے ذریعے سے یہ مدارس چلیں گے، اور پھر ان مدارس کے ذریعے سے دین کی بھی حفاظت ہو۔ آپ لوگوں کو اس کا بخوبی علم ہوگا، خود ہمارے ملک میں بھی باقاعدہ طور پر یہ سازشیں چل رہی ہیں اور چلی ہیں، اس کا بہت سارے مدارس شکار ہو چکے ہیں۔ حکومت خود مدارس کو فنڈ دینا چاہتی ہے کہ ہم مدارس کو فنڈ دیں گے، یہاں کے جو اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، مدرسے کے پڑھانے والے جو مدرسین ہیں، ان کی تنخواہیں ہم دیں گے، بچوں کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ یہ پیشکش حکومت کی طرف سے کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے پوری تاریخ ہے کہ اسلام کی حفاظت انہی مدارس کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر ہمیں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان مدارس اور علماء کو ہمیں ختم کرنا ہو، کیونکہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ کی چیز ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے وہ ان مدارس کو خریدنا چاہتے ہیں، فنڈ جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا فنڈ اگر مدارس کو آئے گا، مدرسے والے اگر ان کا فنڈ لیں گے تو پھر وہ ان کے غلام بنیں گے، ان کے تابع ہونا پڑے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سلیبس میں اپنی چیزیں داخل کریں، کیونکہ جب آدمی فنڈ دیتا ہے تو وہ اپنی چلائے گا۔ ہمارے ملک میں خود ہمارے اس صوبہ کرناٹک میں بعض مدارس ہیں جو حکومت کے تابع ہو گئے، بک گئے، آج وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ بہت سارے مدارس تو اسکولوں میں تبدیل ہو گئے، مجبور ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، حکومت کا کھاتے کھاتے ان کا غلام بن گئے۔ اب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو مدرسہ چلانا پڑے گا، اگر نہیں چلا رہے ہیں تو پھر حکومت کا فنڈ بند ہوگا، حکومت کا فنڈ ہوگا تو پھر یہ اپنا مدرسہ کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ عوام سے چندہ لینا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب مجبوراً یا تو مدرسہ بند کرنا پڑے گا یا تو مدرسے کو اسکول میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ یو پی کے علاقوں میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے مدارس جو حکومت کے چندے سے چل رہے تھے، بعض مدارس انہوں نے حکومت کے چندے کو قبول کیا، اور جس کی وجہ سے آج ان کے مدرسے کی پوری ہیئت ہی بدل گئی، پوری شکل و صورت بدل گئی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حکومت کی بہت بڑی سازش ہے، خاص طور پر اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدارس سب سے پہلا نشانہ ہے۔ اسی لیے مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، مدارس کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور ان پروپیگنڈوں میں بعض ہمارے مسلمان بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر، جان کر یا انجانے میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان نادانوں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ باطل کس چیز پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور اس کا نقصان کہاں تک پہنچے گا۔ یہ مدارس اگر بند ہو جائیں گے، ان مدارس کو اگر ختم کر دیا جائے گا تو اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تاریخ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، دنیا کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔
اسلامی ملکوں کا حال جا کر دیکھ لیں، یہاں جو مدارس میں جو اسلامی شناخت ہے آپ کو کسی ملک میں نہیں ملے، نام کے اسلامی ملک ہیں، آپ خود جا کر دیکھیں وہاں مدرسوں کا حال کیا ہے، وہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا کیا حال ہے۔ دور دور تک آپ کو کہیں اسلامی شناخت نظر نہیں آئے۔ خود یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں خود کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں، اسلامی فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی ظاہری شکل و شکل آپ کو کہیں دور تک بھی نظر نہیں آئے۔ وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، احادیث پڑھائے جا رہے ہیں، فقہ پڑھایا جا رہا ہے، جتنے فنون ہیں ان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے وہ سارے فنون جو ہمارے مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں اس سے بڑی بڑی کتابیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا کوئی حلیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے، صرف ہمارے اس ایشیا میں بھی خاص طور پر ان 3 ملکوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ یہاں مدارس میں دین کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کا علم بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پوری اسلامی شناخت، پورا اسلامی ڈھانچہ نظر آئے گا کہ پڑھنے والے بھی پورے اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے، پڑھانے والے بھی پورے اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے۔ دوسرے ملکوں میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ خود اسلامی ملکوں کا حال کہہ رہا ہوں، غیر نہیں، اسلامی ملکوں میں جو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں آپ وہاں جا کر دیکھیں، پڑھنے والے بھی غیروں کے حلیے میں ہیں، پڑھانے والے جو آ رہے ہیں وہ بھی غیروں کے حلیے میں ہیں۔ اسلامی شناخت بالکل نہیں ہے، نہ پڑھنے والوں کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ پڑھانے والوں کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ پڑھنے والوں کا اسلامی لباس ہے، نہ پڑھانے والوں کا اسلامی لباس ہے۔ وہ ایک پروفیسر کی طرح آ رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اسلام سے اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف ہمارے اس ملک میں اور ملک کے اطراف ملکوں میں، ایشیا میں خاص طور پر اللہ نے یہ چیز ابھی تک باقی رکھی ہے، وہ انہی مدارس کی بنیاد پر۔ تو یہ مدارس کی قدر و قیمت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اسکولوں کو اہمیت دیتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر مدارس کی اس سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا پورا دین، ہمارا ایمان، اسلام، ہماری پوری شناخت اس کی حفاظت کے یہ ذمہ دار ہیں۔ ان کے ذریعے سے یہ پورا اسلام اور دین ہمارے ملک میں نظر آ رہا ہے، ورنہ آپ خود ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچیں، اس کفرستان میں اس طرح گلی گلی میں مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کی یہ عمومی محنت جو چل رہی ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک کفرستان میں اسلام کا اس طرح بول بالا نظر آ رہا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ جس طرح میں نے اشارہ دکھایا کہ انگریز جب آیا تھا تو یہاں اس نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انتھک کوشش کی، اور مسلمانوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا۔ سب سے پہلے ظاہری طور پر اپنے طاقت کے ذریعے سے پورا مقابلہ کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ مغلیہ سلطنت کا آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر، وہ بھی انتقال کر گیا، لیکن اس کے بعد مسلمان بیٹھے نہیں۔ پھر شاملی کے میدان میں آخری جنگ ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے علماء اور اللہ والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب اس ملک میں اگر اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہونی ہے، ان کو باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے مدارس کا جال پورے ملک میں بچھانا پڑے، کیونکہ اس انگریز کا اب ظاہری طور پر مقابلہ کرنے کی مسلمانوں میں ہمت نہیں تھی۔ مسلمان ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ خود مسلمانوں میں ایسے غدار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے شکست پر شکست کھانی پڑی مسلمانوں۔ پوری تاریخ ہے، آپ پیچھے سے لے لیں، چاہے سراج الدولہ سے اٹھا کر آپ جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، سراج الدولہ نے،
وہاں سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، پھر بہادر شاہ ظفر، پھر اس کے بعد شاملی کے میدان میں، پوری تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، ہر جگہ انگریزوں سے خود منافق مسلمانوں نے ان کا تعاون کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اب مسلمان بالکل ٹوٹ چکے تھے کہ اب ان کا مقابلہ ظاہری طور پر نہیں کر سکتے، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا اس ملک میں مشکل ہو گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات علماء کے دل میں الہام کی، یہ بات ڈالی کہ اب آہستہ سے خاموش تحریک کے ذریعے مدارس اور مکاتب کا جال پورے ملک میں بچھایا جائے۔ اب اسی کے ذریعے سے ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں اسلام اور دین باقی رہے گا، مسلمان اور اسلام باقی رہے گا۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر رفتہ رفتہ شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلی کوچوں میں مکاتب اور مدارس کا سب جگہ جال بچھایا گیا، اور صرف مدارس کی بنیاد نہیں رکھی گئی بلکہ مدارس کی بنیاد عوام کے چندے پر رکھی گئی، جس کی وجہ میں نے شروع میں بیان کی۔ کیونکہ اگر یہ مدارس حکومت کے فنڈ اور چندے سے چلیں گے تو یہ چند دن کے مہمان ہوں گے۔ جب حکومت بدلے گی مدرسہ بدلے گا، حکومت ختم ہوگی مدارس ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے اسی وقت یہ بات ڈالی۔ اس سے پہلے تک مدارس کبھی بھی عوام کے چندے سے نہیں چلتے تھے، حکومت کے فنڈ سے چلتے تھے، لیکن اللہ نے اس ملک میں خاص طور پر اسلام کی بقا اور اسلام کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ نے عوام کو بنایا کہ ان کے چندے سے اب یہ مدارس چلیں۔ عوام چندہ دیتی رہے گی، یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ تو حکومت کے تعاون کی، ان کے مدد اور فنڈ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا فنڈ جس دن ہم لینا شروع کریں گے ہمیں ان کا غلام بننا پڑے گا۔ پھر وہ مدارس کا نصاب اور مدارس کا سلیبس وہ خود طے کریں گے، وہ خود کتابیں چھاپیں گے، پھر قرآن کی وہ ساری آیتوں کو وہ نکالیں گے جن کے بارے میں اعتراضات کیا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں مناسب نہیں ہے، پھر قرآن بھی بدلے گا، پھر حدیث میں سے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ نکالا جائے گا کہ یہ احادیث پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، تب قرآن کی آیتیں نکل جائیں گی، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ نکل جائے گا، تو پھر دین کیا رہے گا ہمارے پاس؟ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اس وقت کے علماء کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور ان کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ مدارس اب عوام کے چندے سے چلیں۔ چنانچہ اس وقت سے 150 سالہ پوری تاریخ ہے ہمارے ملک کی، ہر جگہ مدارس عوام کے چندے سے چلائے جائیں، کہ خود مسلمان محلے کے، غیر محلے کے، خود اپنے شہر کے، دوسرے شہر کے، جہاں جہاں کے بھی ہو، مسلمان خود اپنے ذاتی چندے کے ذریعے سے ان مدارس کو چلا، اور الحمدللہ آج تک یہ مکاتب اور مدارس کا نظام چل رہا ہے اور اپنی سابقہ روش پر چل رہا ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھ لیں، کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں، پورے ملک میں ہمارے کسی بھی مدرسے میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو پڑھنے والے بھی اسلامی حلیے میں نظر آئیں گے، اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے، اور پڑھانے والے بھی اسلامی طور طریقے اور طرز میں نظر آئیں گے۔ یہ صرف ہمارے یہاں کی خصوصیت ہے۔ آپ اس ملک کو اور پڑوس ملک کو چھوڑ کر دنیا کے اسلامی ممالک کہلانے والے ملکوں میں بھی جا کر آپ دیکھ لیں، وہاں کے مدارس کا حال بھی کیا ہے۔ آپ کو یہ روحانیت اور یہاں کی یہ نورانیت جو مدارس کی ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، اس لیے کہ وہ حکومت کے فنڈ سے چلتے ہیں، حکومت جو بولے گی ویسے ان کو چلنا پڑے۔ مدارس خود مختار نہیں ہے، وہ اپنے اختیار سے اسلامی شناخت کو باقی رکھ کر مدارس نہیں چلا سکتے، حکومت جو کہے گی وہ کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ وہاں کے ائمہ، خطبہ، کچھ سعودی ملک جہاں حرمین شریفین موجود ہیں، جہاں سے دین چلا ہے، وہاں کا خود کیا حال ہے؟ وہاں کے علماء، وہاں کے خطیب، خطبہ حضرات جمعے کا بیان جو آج میں یہاں بیٹھ کر میں خود اپنے طور پر بیان کر رہا ہوں، وہاں کے علماء نہیں بیان کر سکتے۔ وہاں باقاعدہ حکومت کی طرف سے خطبہ لکھ کر باقاعدہ خطیب کو دیا جاتا ہے، عالم کو دیا جاتا ہے، اور اسے پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ یہی خطبہ پڑھ کر سنائے گا، اس کے علاوہ اپنی طرف سے بولنے کی اسے اجازت نہیں، بولے گا تو پھر حکومت کی طرف سے گرفت ہوگی۔
قید و بند کی صعوبتیں اختیار کرنی پڑے گی. کتنے علماء خود سعودی ملک میں ہمارے کتنے علماء جیلوں میں قید ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حکومت کے خطبوں کے خلاف اپنے طور پر انہوں نے صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا. جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے خلاف چند باتیں انہوں نے کی تو حکومت نے ان کی گرفت کر لی اور ان کو جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. سالوں سے پڑے ہیں کس جگہ کا حال ہے. یہ اسلامی ملک جہاں سے دین چلا ہے، دین پھوٹا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس جگہ کا حال یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمنوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. اور یہاں الحمدللہ عوام کے چندے سے یہ مدارس چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ نورانیت اور روحانیت آج بھی ہمارے مکاتب میں اور مدارس میں سب ہمیں نظر آتی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اسکولوں کو اہمیت دے رہے ہیں، کالج یونیورسٹیوں کو اہمیت دے رہے ہیں، ڈگریوں کو اہمیت دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے دلوں میں مکاتب اور مدارس کی اہمیت ہونی چاہیے. اور حافظ قرآن کو اس قدر اور نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عالم دین کو بھی اس قدر اور نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے. دنیا کی ڈگریاں ہیچ ہیں جو دنیا میں کام نہیں آ رہی ہیں، آخرت میں کیا کام آئے گی بتاؤ. آج جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، کتنے نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے بے روزگاری کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے یونیورسٹیاں میں ڈگریاں لی، آج بے روزگاری میں پھر رہے ہیں. نہ ان کی یہ ڈگریاں نہ ان کے خود دنیا میں کام آ رہی ہیں، نہ آخرت میں کام آ رہی. اللہ معاف فرمائے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج ہماری نگاہوں میں وہ ڈگریوں کی قدر ہے، آج بھی قدر ہے. بے روزگار پھر رہے ہیں وہ بڑی بڑی ڈگریاں والے، لیکن ابھی بھی ہمارے دل میں ان کی قدر ہے، آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی ذلت نہیں بیان کر رہا ہوں، دین کے مقابلے میں ہم نے ان کو کتنی اہمیت دی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسلام تمہیں ڈگریاں لینے سے منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم بھی خوب حاصل کرو، بڑی بڑی ڈگریاں لو، دنیا کے میدان میں آگے بڑھو، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن سب سے پہلے سچے پکے مسلمان بنو. اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے، آخرت کا فکر ہونا چاہیے، قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، مدارس اور مکاتب کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایک حافظ قرآن کو اس ڈگری والے سے بڑھ کر ہمیں اہمیت دینی چاہیے. وہ آ جائے تو اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس قرآن کی نسبت پر اس کے سامنے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے. ایک پروفیسر آ رہا ہے تو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ایک حافظ قرآن آ رہا ہے تو اس کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے. آج ہم نے یہ اہمیت دی ہے دین کی، قرآن کو، حدیث کو، اور اسلام کی ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ تو اس لیے ہمارے دلوں میں بھی یہ مدارس، مکاتب، حافظ قرآن، علماء کی اہمیت سب سے بڑھ کر آنی چاہیے، اور ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. ہمیں اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کو ان سے ہم وابستہ کریں. ہم نے تو اپنی اولاد کو صرف اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور ٹیوشن کے حوالے کر دیا ہے، ان کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہم نے فکر نہیں کی. ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، مردوں کا خاص طور پر ہم میں سے ایک کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے. کسی نہ کسی نسبت سے ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے اس کے علاوہ تعلیم بالغان
اس کی شکل میں ہو. ہمارا تعلق جب تک مدارس سے، مساجد سے، مکاتب سے رہے گا اس وقت تک ہماری زندگیوں میں دین صحیح معنوں میں پوری شناخت اور علامت اور پوری روح کے ساتھ باقی رہے گا. ورنہ کب ہماری زندگیوں سے دین نکل جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. نام کے مسلمان رہیں گے، کوئی ظاہری طور پر ہم میں علامت بھی نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں. اور آج ہم اسے کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے دیکھ کر سلام کرنا مشکل ہے. شک ہوتا ہے کہ مسلمان ہے یا غیر ہے. خود ہمارے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں دن میں 20 مرتبہ ہمارے سامنے سے وہ گزر جاتے ہیں، لیکن شک کی وجہ سے ہم انہیں سلام کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ کوئی علامت ہی نہیں ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی. یہ طرز زندگی ہم گزار رہے ہیں، آخر کس چیز کو سامنے رکھ کر گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہمیں کل جنت میں نہیں جانا ہے؟ اگر جانا ہے، آخرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں یہ طرز زندگی بدلنا پڑے گا. اسلام اور اسلام سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اہمیت دینی پڑے گی. دنیا اور دنیا کی اور غیر کی تہذیب کو آج جو اہمیت ہم دے رہے ہیں، خدا کی قسم اس کا 5% بھی اہمیت اسلام اور اسلامی طرز اور طور طریقوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں. اچھے لوگ اسلامی شناخت کو باقی رکھنا پسند نہیں کرتے. مجبوری ہے، مسجد میں آتے ہیں تو یہاں مسلمان ہوتے ہیں تو کچھ شناخت بنا کر، کچھ حلیہ بنا کر آ جاتے ہیں کہ میں بھی دیکھنے میں مسلمان لگوں. جیسے ہی مسجد سے وہ خارج ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ کون ہے. اور باہر بڑی بڑی پارٹیوں میں، محفلوں میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو یہ پسند ہی نہیں کہ کہیں دور سے بھی مجھ میں کوئی اسلام کی علامت نظر آئے. آج ہمارا یہ حال ہے. آپ جا کر دیکھ لو بڑی بڑی پارٹیوں میں، محفلوں میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہوگا لیکن آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے اندر اسلام کی کوئی علامت کسی کو نظر آ جائے. وہ خود چاہتا ہے کہ میں مسلمان نہ لگوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ غیر کی تہذیب میں اس کی عزت ہے، اسلامی شناخت میں وہ عزت محسوس نہیں کر رہا ہے. اسی لیے اپنا پورا حلیہ غیروں کی تہذیب میں بدل کر، اپنے آپ کو بدل کر وہ ان محفلوں میں جاتا ہے تاکہ میری عزت باقی رہے، میری عزت ہو. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ غیروں کی تہذیب میں عزت تلاش کر رہے ہیں. اس لیے بزرگان محترم، یہ وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس پرفتن دور میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کو، ایمان کو اور اسلامی شناخت کو اور اعمال کو مضبوطی سے تھامے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں اللہ ہمیں عزت بھی دیں گے. غیر جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ بیجا نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مار ہے ہمارے اوپر. کیونکہ اللہ کی اجازت اور اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا، تو کوئی ہمارے اوپر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف سمجھایا کہ اگر پوری مخلوق مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ارادہ نہ کرے تو پوری مخلوق مل کر، پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ ارادہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر پوری دنیا مل کر تم سے کوئی تکلیف کی چیز دور کرنا چاہے، تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے.
ہم مسلمان تو اسی لیے کہلاتے ہیں، غیروں کے جیسا تو نہیں ہے ہمارا یقین، ہمارا ایمان تو یہی ہے سب چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہ اللہ کے چاہنے سے آ رہے ہیں، وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہے۔ یہ حالات ہمارے اوپر پوری دنیا میں، خصوصی طور پر ہمارے اس ملک میں ہمارے اوپر یہ جو حالات ہیں وہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے چاہنے سے ہیں۔ اور اللہ کیوں چاہتا ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ جب تم دین کو چھوڑو گے، دین کی اہمیت تمہارے اندر نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے، تمہیں صحیح راستوں پر لانے کے لیے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے حالات میں ہم نہیں سدھر رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بڑے حالات ڈالتے ہیں۔ جب بڑے حالات میں آدمی مجبور ہوتا ہے تو پھر جب سارے دروازے اس کے لیے بند ہوں گے تو اب آئے گے اس کی عقل ٹھکانے، اب ایک دروازہ تلاش کر کے آئے گا وہ اللہ کے پاس، اب روئے گا، گڑ گڑائے گا، بل بلائے گا، توبہ کرے گا۔ اب اللہ سے معافی مانگے گا کہ اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے لیے سارے دروازے بند ہو چکے، تو اب عقل ٹھکانے آئے گی۔ ایسے حالات ابھی پورے طور پر ہمارے اوپر نہیں آئے، ایک حد تک آ چکے ہیں لیکن پورے طور پر نہیں آئے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے اگر ہم سدھر گئے، سنبھل گئے، اللہ حالات سدھار دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن، سارے انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہاں دیکھو، یہ دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ کے، اللہ جب چاہیں وہ پلٹ دیں گے دلوں کو۔ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو فرقہ پرست ہیں، ان کے دلوں کو بدلنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، 2 منٹ میں اللہ ان کے دل کو یوں بدل دیں گے۔ تاتاریوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، جنہوں نے بغداد میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ایک دن میں 16 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا تھا۔ اللہ نے پھر اسلام کو عزت دی اور اسلام کو شان و شوکت دی انہی ظالموں کے ذریعے سے۔ اللہ نے خود انہی کو ہدایت دی، وہ مسلمان بنے، پھر انہی کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت بخشی۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے انسانوں کے قلوب اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، سیکنڈوں میں اللہ دل بدل سکتے ہیں۔ لیکن اللہ دل بدلیں گے کس وقت؟ جب ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نہیں بدلیں گے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے بدلنے کی؟ تو اس لیے اللہ یہ وقتاً فوقتاً حالات لاتے ہیں کہ ہم بدلیں، ہم سدھریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ نہیں کریں گے اللہ اور حالات لائیں گے۔ جب حالات انتہا کو پہنچیں گے اس وقت ہم مجبوری میں جب اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب حالات بدلیں گے۔ اس لیے ایک عقل مند مسلمان، عقل مند انسان وہ ہے کہ ایسے حالات آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہ حالات ہمارے اوپر نہ لائے جو حالات پورے دنیا میں مسلمان حکومتوں پر آئے اور اسلام کا نام و نشان وہاں سے مٹا دیا گیا۔ وہ حالات اللہ ہمارے اس ملک پر خصوصی طور پر اور عمومی طور پر پوری امت مسلمہ پر کبھی نہ لائے۔ اس کے لیے محنت ہمیں کرنی ہے، کوشش ہمیں کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کے ارادے ہمیں کرنے ہیں۔ اسی کے پیش نظر بزرگان محترم آج میں نے یہ عنوان شروع کیا تھا کہ ہمارے دل میں جس طرح دنیا کی عظمت، غیروں کی تہذیب کی عظمت اور دینی دنیاوی تعلیم کی عظمت جس طرح آج ہمارے دلوں میں ہے، اس سے بڑھ کر قرآن، حافظ قرآن، دینی علوم، علماء، مدارس، مکاتب کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم بھی اس بات کی متمنی ہوں، کوشش کریں، محنت کریں کہ اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی ان مکاتب اور مدارس سے منسلک ہوں، اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں،
تاکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین باقی رہے اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور نسلوں کے ذریعے سے دین اور اسلام ہماری نسلوں میں بھی باقی رہے۔ اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی بچوں کو، اپنے اولاد کو دیندار نہیں بنایا، دنیا کے حوالے کر دیا، ڈگریاں دلائی، دنیا دار بنا دیا، تو چند عرصہ گزرنے کے بعد خود ہماری اولاد ملحد ہو جائے گی، دین کا، اسلام کا نام و نشان ان کی زندگیوں میں نہیں رہے گا، تو پھر ان کی آنے والی اولاد اور نسلوں کا کیا حال ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار اور قیامت میں سب سے بڑی گرفت اس پر ہماری ہوگی کہ ہم نے ہماری ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو اس لیے رمضان کے اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد الحمدللہ مکاتب اور مدارس سب جگہ کھل رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر آپ کی اس مسجد کے تحت بھی الحمدللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال کا عرصہ تقریباً مدرسہ بند رہا، یہاں بھی الحمدللہ مکاتب تو چل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ کا مدرسہ بھی چل رہا تھا، وہ بند ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اس سال مدرسہ پھر سے شروع کرنے کا باقاعدہ ارادہ کیا گیا ہے۔ اساتذہ بھی الحمدللہ خود آپ کے اس مسجد کے امام صاحب جو ہے الحمدللہ وہ بھی اس کی خدمت کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اساتذہ کے ذریعے سے یہاں مدرسہ باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی جہاں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، مکاتب میں بھی داخلہ دلوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے میں جہاں قرآن پاک حفظ کرنے کا باقاعدہ نظام شروع کیا جا رہا ہے، پہلے سے بھی چل رہا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال بند رہا، الحمدللہ اس سال پھر شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ آپ کا تعاون اگر رہے گا تو انشاءاللہ آپ کی اس مسجد کے تحت بھی ایک عالی شان اور اچھا عمدہ مدرسہ کھلے گا اور چلے گا۔ یہاں سے خود ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، خود دیندار بنیں گے، اور ان کے ذریعے سے ہمارے خاندان میں، محلے میں اور پورے عالم میں انشاءاللہ جتنا بھی دین پھیلے گا اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا، بچوں کو بھی ملے گا، اور اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ، ابھی مدارس کھلنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، ہفتے سے تقریباً ہر جگہ مکتب بھی کھل رہے ہیں اور مدارس بھی کھل رہے ہیں، کسی جگہ 2-4 دن کی تاخیر سے کھل رہے ہیں۔ تو آپ بھی نیت ارادہ کریں کہ اپنے اپنے بچوں کو جہاں اسکول کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں، یہاں مکتب کی تعلیم میں بھی پابندی سے بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک کی نیت ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ضرور ہو، کیونکہ حافظ قرآن کا بہت اونچا مقام ہے۔ شب قدر کے موقع پر بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا، اس کی فضیلت بتائی تھی کہ ایک حافظ قرآن ایک روایت کے مطابق اپنے گھرانے کے ایسے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اللہ نے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہے، اب اللہ خود کہیں گے حافظ قرآن سے کہ تجھے اختیار ہے، ان 10 لوگوں کو تو جنت میں لے جا اپنے ساتھ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی خواہش ہونی چاہیے۔ دنیا کی ڈگریوں کی تو خواہش ہوتی ہے، میرا بچہ انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، فلاں کورس کر لیا تو 1 لاکھ روپے سے تنخواہ ملے گی، خواہش ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اگر حافظ قرآن نہیں بنا، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، تو کم از کم میری اولاد میں سے کوئی ایک تو حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ جب جنت میں جائے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ یہ ارمان، یہ آرزو، یہ خواہش ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو اس کے پیش نظر خاص طور پر محلے والوں کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ بچے آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، خود محلے کا ایک بچہ یہاں پڑھنے والا نہیں ہوتا، کتنے افسوس کی بات ہوتی۔ کتنی سہولت کی چیز ہے کہ مسجد کی کمیٹی والے، آپ کے مسجد کے امام، یہاں کے مؤذن اور یہاں کے اساتذہ خود ہمت کر کے وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے خود محلے کا ایک بچہ یہاں حفظ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، دور دور علاقے کے بچوں کو لا کر یہاں پڑھانا چاہ رہے، مجبوری ہے
کہ مدرسے محلے کا ایک بچہ آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محلے والوں کے دلوں میں اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، حافظ قرآن کی اہمیت نہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو اس لیے ہمارے لیے کتنے سہولت کی چیز ہے کہ خود ہمارے محلے میں، ہمارے محلے کی مسجد میں مدرسہ کھل رہا ہے. تو کتنے سہولت کی چیز ہے ہمارے لیے. تو ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اس مسجد کے، ہمارے محلے کی مسجد کے تحت جو مدرسہ کھل رہا ہے، ہمارا بچہ بھی وہاں حافظ قرآن بنے. تو ہر ایک نیت کرے، ارادہ کرے. انشاءاللہ ابھی 1-2 دن میں اعلانات لگ جائیں گے کہ مدرسے کی تاریخ کیا ہے، کب سے مدرسہ کھل رہا ہے. 2-4 دن میں اعلانات لگ جائیں گے. سب نیت کرے، ارادہ کرے، اپنے گھروں میں جا کر مشورہ کرے کہ اپنے کوئی نہ کوئی ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں. اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلیم رکوا کر بھی حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں کہ خود اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ حافظ قرآن بنتے ہیں، اور بعض بچوں کو اسکول کی تعلیم ڈراپ کرا کر ان کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اسکول میں ان کو جوائن کرا دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے تعلیمی سلسلہ ان کا آگے چلتا ہے. تو اس طرح بھی کرا سکتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے اب اسکول میں لگ گئے، اسکول پڑھ رہے ہیں تو اب ان کو کس طرح ہم مدرسے میں داخل کرا سکتے ہیں، حافظ قرآن بنا سکتے ہیں. بہت سارے حافظ قرآن ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی تعلیم کو سلسلہ رکوا کر وہ حفظ قرآن انہوں نے کیا، پھر دوبارہ اپنا اسکول کا جو سلسلہ تھا انہوں نے آگے بڑھایا. اس طرح بھی ہم ترتیب بنا سکتے ہیں. چونکہ اس سال ایک ساتھ دونوں کی چھٹیاں آئی ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے، بہت سنہرا موقع ہے. ورنہ تو دوسرے سالوں میں مدارس جب رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ اسکول کا درمیانہ سال ہوتا ہے، یا تو اسکول کے ایگزامز چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے وقت میں مدارس میں لا کر جمانا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی ایک اچھا موقع ہے، بہت سنہرا موقع ہے. ابھی تک اسکول کھلے نہیں ہیں، تقریباً 20 تاریخ کے بعد ہی اکثر اسکول کھل رہے ہیں. تو بہت اچھا موقع ہے اپنے بچوں کی، کم از کم ہمارے گھر میں سے ایک بچہ ہمارا اس کی تعلیم اسکول کی رکوا کر یا باقاعدہ طور پر اسے فارغ کر کے مدرسے کی تعلیم کے لیے ہم اسے فارغ کریں تاکہ وہ قرآن حفظ کرے، تاکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورے اور ہماری دنیا اور آخرت سنورے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خیر پورے عالم میں وجود اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے. تو اس کے سے ہم میں سے ہر ایک نیت ارادہ کرے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک